اچھا اب اس کے اندر میں آپ سے پوچھوں گا، اگر ایک صحابی یعنی حضرت حسین صحابی ہے یا نہیں؟ صحابی ہیں بالکل، اور نواسے رسول ہیں، نواسے رسول ہیں، ٹھیک ہے، اور یزید اور امیر جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر ہم یزید اور امیرکم یزید اور امیرنا حسین میں اگر ہم موازنہ کریں تو آپ لوگوں کا جھکاؤ یزید بھائی کی طرف زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ نہیں موازنہ کس اعتبار سے ہوگا؟ فضیلت کے اعتبار سے ہوگا. فضیلت کے اعتبار سے تو یہ ایک صحابی کا اور ایک تابعی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب ان دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو اس صورت میں آپ اہل حدیث لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس وقت آپ لوگوں کے یہاں سے بہت زیادہ یزید کی حمایت میں سیدنا یزید تک کی کتابیں بھی آ رہی، تو یہ کیسے تبدیلی آئی آپ لوگوں میں؟ نہیں یہ کوئی تبدیلی نہیں ہے. اصل میں دیکھیں یہ جب یہ ہم نے تاریخ ہی اس کو تسلیم کیا ہے، یہ ظاہر دین نہیں ہے، تو اب جو ہے وہ تاریخی واقعات کی بنیاد پر اگر کوئی امیر یزید کو جو ہے وہ نیک پارسا سمجھتا ہے، اور اگر کوئی تاریخ کی بنیاد پر امیر یزید کو فاسق و فاجر سمجھتا ہے، دونوں صورتوں میں یہ تو ہم پر لازم نہیں ہے نا کہ ہم اس کو جو ہے نا لعنت ملامت کریں، کیونکہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، بھلے سے فاسق و فاجر تھے یا نیک اور اچھے آدمی تھے. تو دونوں صورتوں میں ہم نے ان سے متعلق جو آج معاشرے میں جس طرح اس کو ضرب المثل بنا دیا جاتا ہے فسق و فجور کا، اور جس کو ضرب المثل بنا دیا جاتا ہے ایک سمجھ لیں برائی کا سرچشمہ بنا دیا جاتا ہے، تو یہ چیزیں یہ میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ جو واقعات میں نے اصحاب رسول کی جو فضائل اور جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، وہ پس منظر اسی لیے رکھا ہے میں نے آپ کے سامنے کہ یہ سازش کے تحت اس کا پروپیگنڈا کر کے ان لوگوں کی ان ہستیوں پر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ معاملہ صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور امیر یزید کا ہوتا تو یہ معاملہ یہیں تک رہتا نا، اور اگر ان کو سیدنا حسین سے دلچسپی ہوتی تو ابو بکر صدیق کا کیا ہاتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا حسین کی شہادت میں، یا واقع کربلا میں، یا خلفائے راشدین کا کیا ہاتھ ہے ان میں؟ نہیں تو آپ شیعوں بیچاروں پہ کیوں پیچھے پڑ رہے؟ جو نہیں وہ سنی جمہور بھی تو یہی بیان کرتے ہیں جو بھائی آپ کا دیوبندی اس واقعے میں دیکھیں پروپیگنڈا اتنا شدید ہوتا ہے. اب سنیوں میں بھی جو ہے کچھ جو مجھے اس وقت کی صورتحال میں نظر آ رہا ہے، ایک تو وہ دفاعی پوزیشن پہ آئے ہوئے ہیں، یعنی اتنا سچا اتنا حق مذہب مسلک اور اتنا مضبوط موقف قرآن و سنت کی روشنی میں ہونے کے باوجود پروپیگنڈا اتنا شدید ہے کہ اس معاملے میں دفاعی پوزیشن پہ آئے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہے یعنی اس میں کچھ طبقات ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ جس طرح جو ہے وہ کوا کالا ہے یا سفید ہے، اس پہ مناظرہ کہ بھئی میں نے تو ماننا نہیں ہے، تو کچھ انفرادیت اپنی نمایاں کرنے کے لیے کچھ وہ جو ہے نا کچھ لوگ اس وجہ سے اس معاملے میں اہل سنت کے جو آفیشیل موقف ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے کچھ مفادات ہوتے ہیں جس کی بنا پر اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ دیوبندیوں میں بھی، بریلویوں میں بھی اور اہل حدیثوں میں بھی، تینوں میں کچھ تفردات کچھ لوگوں کے اس طرح کے موجود ہیں. لیکن جو آفیشیل چیز ہے وہ یہ کہ یہ تاریخ ہے، اس میں جو ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا ہے. اس میں یہ واضح نہیں ہے کہ ان کی جو شہادت کا پورا ذمہ دار جو ہے امیر یزید ہے، اور اس میں جو ہے اس ابہام کو ہم جو ہے اس وجہ سے اس معاملے میں جو رائے آرا آتی ہیں یعنی امیر یزید کے بارے میں اس کی گنجائش رکھ رہے ہوتے ہیں اس معاملے میں. تو اس میں یعنی ایک چیز یہ ہے کہ بھئی اس معاملے میں خاموشی اختیار کر لی جائے کہ بھئی اس امیر یزید جو ہیں انہوں نے آپ سیدنا کیوں نہیں کہہ رہے یزید؟ اس میں جو اس معاملے میں ذمہ دار ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں میرا خیال ہے جو نہیں یہ ویسے یہ بتائیں نا آپ سیدنا یزید کیوں نہیں کہہ رہے؟
جبکہ آپ کے اہل حدیثوں میں جو طبقہ یزیدی گروپ کا ہے وہ ان کی تو کتابیں موجود نہیں، اہل حدیثوں میں کوئی طبقہ نہیں ہے، وہ کچھ انفرادی طور پہ لوگ ہیں کتابیں جن کو اپنی شہرت چاہیے، جو اہل حدیث علماء کے اجماعی موقف سے ہٹ کر جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں اور اس کا پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ صرف نہیں، وہ بھی جو اہل حدیث کا جو علماء کا جو آفیشیل موقف ابھی 2-4 دن پہلے یہ پنجاب میں بڑے جید علماء کرام نے ایک وہ پیش کیا ہے، کیا صحابہ کرام کے حوالے سے، ناموس صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے، اور اس میں اصولی بات یہ کی ہے کہ بھائی ایک ادنا سے ادنا درجے کا صحابی بھی اس کی تحقیر اور تنقید جو ہے کسی طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ سیدنا یزید کیوں نہیں کہہ رہا، یہ پوچھ رہا ہوں۔ نہیں تو یہ آپ پوچھنے والے مجھ سے کون ہوتے ہیں؟ نہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ میں کسی نبی کا نام لے رہا ہوں اور میں نبی علیہ السلام نہیں کہہ رہا ہوں تو آپ پوچھیں گے آپ علیہ السلام کیوں نہیں کہہ رہے، یا میں کسی صحابی کا نام لے رہا ہوں اور رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہا ہوں تو آپ پوچھیں گے یہ کیوں نہیں کہہ رہے۔ لیکن وہ باقیوں کے بارے میں یہ کوئی کہے یا نہ کہے تو یہ تو ایک الگ بات ہے۔ وہ عامر بھائی امیر یزید کہہ رہے سیدنا نے مزہ اس لیے پوچھا کیونکہ اب اہل حدیثوں میں کچھ لوگوں کی کتابیں آ رہی جس سے باقاعدہ سیدنا یزید ہے، میں نے اس صحابہ ہی ہیں، وہ ظاہر ہے صحابہ کے صحابی کی اولاد ہیں، تابعی ہیں۔ عذرائے تفنن میں نے مذاق میں عامر بھائی سے ایک تعلق میں ناجائز فائدہ اٹھایا میں نے،